اللہ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حسیب بھائی، یہ جو آپ نے ایک ویڈیو کا لنک شیئر کیا ہے اور آپ نے اس کے اوپر سوال پوچھا ہے کہ آپ کا کیا اس کے بارے میں ہے، رہنمائی فرما دیں۔ تو یہ دراصل ایک آج کل ایک یوٹیوبر ہیں اور ان کا نام ہے اویس نصیر، جن کی آپ نے ویڈیو شیئر کی جس کا ٹائٹل ہے امت محمد کی کل عمر 15 سال، اور آگے احتیاط کے طور پہ انہوں نے کویسچن مارک بھی ڈالا ہوا ہے۔ اس ویڈیو کو جب میں نے سنا تو کیونکہ یہ مسئلے تو اب کے نہیں ہیں، بہت پرانے ہیں، اور علماء نے علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی بھی اس معاملے کے اندر علمی طور پہ اصلاح کی کوشش بھی کی ہوئی ہے، بعد میں آنے والے علماء نے بھی، اور آج تک بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنی اس ویڈیو کو 3 چیزوں کے اوپر بنیاد بنایا۔ نمبر 1، یعنی امت محمد کی یا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کو 1500 سال ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 3 چیزوں کا سہارا لیا اس ویڈیو کے اندر۔ ایک وہ حدیث ہے جس کے اندر 500 سال کا ذکر ہے کہ امت محمد کو 500 سال کی مہلت دی جائے گی، ابو داؤد کی وہ روایت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو انہوں نے چیز کی کہ انہوں نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 کے اندر، جس کے اندر الف سنہ کے الفاظ ملتے ہیں، کانا مقدار وہ الف سنہ، ٹھیک ہے، یعنی 1000 سال کی گنتی کا ذکر ہے اس کے اندر دن کے حوالے سے۔ پھر تیسری چیز جو ہے علامہ سیوطی کو انہوں نے اس کے اوپر فیصل ٹھہرایا ہے یا فیصلہ کرنے والا ٹھہرایا ہے کہ جناب ان کا یہ موقف تھا 1500 سال انہوں نے اس میں قرار دیا اس ویڈیو کے اندر۔ لیکن جب ہم نے اس کے حوالے سے اس پہ مختلف تحقیقیں ہو چکی ہیں جو انہوں نے بات کہی اس کے حوالے سے، تو غالباً کتاب ہے علامہ سیوطی کی الحاوی یا اس قسم کی کوئی کتاب ہے، اس کے اوپر علماء کافی عرصہ پہلے ریسرچ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اس میں دیکھا گیا نا تو انہوں نے تو اس کی عمر امت کی ایگزیکٹ 1500 سال بھی نہیں، انہوں نے 1500 سال سے بھی کم بتائی ہے، یعنی 1400 سال سے اوپر اور 1500 سال سے کچھ کم، ٹھیک ہے۔ تو لیکن بہرحال انہوں نے جو استدلال کیا نا جن روایات سے، وہ روایات امت مسلمہ کے جمہور محدثین کے نزدیک، یعنی صرف اور صرف وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اہل حدیثوں کے یا پھر اہل سنت کے محدثین ہیں، بلکہ وہ جمہور محدثین یعنی زیادہ تر محدثین نے ان روایات کی بنیاد پر یہ موقف اختیار کرنے سے منع کیا ہے کہ اس طریقے سے امت کی عمر کا تعین کیا جائے، یا اس عمر کے تعین کے ساتھ آپ علامات صغرا یا کبرا کو قیامت کی جوڑ کر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ابھی ہمارے پاس اتنی مہلت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک ایک کر کے چیز کے اوپر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے جو بات کی کہ علامہ سیوطی کی، اس کے اوپر تحقیق کی ہوئی ہے باقاعدہ علماء نے کہ اس بات کو صحیح نہیں سمجھا گیا جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس مسئلے کو ڈالا۔ اس میں بہت سارے علماء نے یعنی علامہ سیوطی کے قریب علماء نے بھی اور بعد کے علماء نے بھی ان کی نکیر کی ہے یا ان کی نفی کی ہے اس معاملے کے اوپر کہ اس طریقے سے امت کی عمر کو متعین کیا جائے 1500 سال سے کچھ کم کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے تو یہ نصیر صاحب کا یا اویس نصیر صاحب کا یہ دعویٰ باطل ٹھہرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس چیز کو قیامت کے ساتھ جوڑنا ایک نہایت بڑی جسارت ہے، چاہے وہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے کی یا کسی نے بھی کی، ٹھیک ہے۔ یعنی علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے، اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہاں پہ اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ امت مسلمہ کی عمر جو ہے 1500 سال ہو کے تو قیامت بھی ساتھ ہی آ جائے گی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ کا یہ جواب نہیں ہوتا تھا کہ وہ قیامت جو ہے وہ 1000 سال بعد آئے گی یا 1500 سال بعد آئے گی یا 1600 سال بعد آئے گی یا 1400 سال کے بعد آئے گی۔ مختلف لوگوں کو مختلف جوابات ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے اگر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا کہ ہمیں اگر آپ نے اس کی بتانا نہیں ہے کب آنی تو آپ اس کی نشانیاں بتا دیں، تو آپ پھر ان کی کچھ نشانیاں بتا دیا کرتے تھے مختلف لوگوں کو۔ کسی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے، کیا معلوم، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں، اور قرآن سے اور سنت سے جب ہم اس کو استنباط کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو کسی عالم دین نے آج تک اس کو 2+2=4 کے فارمولے کی طرح یہ نہیں بتایا کہ قیامت جو ہے وہ 1480 سال بعد یا 1500 سال کے بعد آئے گی۔ یہاں پر ان کی ویڈیو میں ایک خرابی اور بھی ہے، وہ یہ کہ جب قرآن پاک اس چیز سے ڈراتا ہے قیامت کا،
تو وہ یہ کہتا ہے کہ کیا معلوم کہ وہ آنے والی ہو، تمہارے سر پہ کھڑی ہو۔ نبی علیہ السلام نے جس وقت امت مسلمہ کو، جب صحابہ تھے آپ کے پاس، اہل بیت آپ کے پاس تھے اور وفود آتے تھے پوری دنیا سے، ایون آپ کی نماز کی دعا کے اندر یہ ان چیزوں کو شامل کیا گیا، یعنی مثال ہے دجال سے، ٹھیک ہے، تو دجال سے اگر ڈرانا اس وقت ڈرایا جا رہا ہے جب کہ آپ کے مطابق ان احادیث یا نبی الاسلام کے دور سے آپ ڈیوائس یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ 1400-1500 سال کا ان کے پاس تھا وقفہ، تو نبی علیہ السلام نے تو اس طرح ڈرایا دجال سے جس طرح آنے ہی لگا پاس ہی، یہاں تک کہ ابن سیاد ایک بندہ تھا نبی علیہ السلام کے دور کا، جسے صحابی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی شکل ایسی تھی یا اس کی حرکات و سکنات ایسی تھیں کہ لوگ سمجھنے لگ گئے تھے کہ جناب یہ دجال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس چیز کا شائبہ ظاہر کیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ اس کو آپ لوگ مار نہیں سکتے اگر یہ دجال بھی ہوا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس لیے یہ قیاس سرائیاں کرنا کہ جناب 1400 سال، 1480 سال یا 1500 سال امت مسلمہ کی عمر ہے، تو یہ اگر پرانے علماء نے اس پہ زور دیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پرانے علماء میں علامہ سیوطی کے علاوہ بہت سے علماء نے اس کی نفی بھی کی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ چیز بھی سمجھ لینی چاہیے یہاں پر کہ جس حدیث کا یہ بھائی نے تذکرہ کیا، یعنی یہ اویس نصیر صاحب نے، جو ابو داؤد کی حدیث ہے کہ 500 سال کی مہلت دی گئی ہے مسلمان امت کو، تو 500 سال کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ روایت جمہور محدثین کے نزدیک صحیح درجے کو نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے، 4350 غالباً حدیث نمبر ہے ابو داؤد کی، ٹھیک ہے، سنن ابو داؤد کی، تو وہ روایت بھی متفقہ طور پہ صحیح نہیں، اس درجے کو نہیں پہنچتی، اور اس کا آپ اگر دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے کہ اس کی تشریح کسی اکثر علماء نے 500 سال مہلت کی کہیں پہ کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی 500 سال مہلت دی جائے گی۔ اب وہ 500 سال کتنا ہوگا، یعنی آپ خود سوچیں نا، یعنی مثال کے طور پہ 500 سال جو ہے وہ جیسے جس روایت کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اگر مجھے کہیں سے مل جائے تو میں پڑھ بھی دیتا، لیکن بہرحال اس کے اندر یہی ہے کہ اس روایت کے اندر اس طرح اس کا مفہوم یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میری امت اپنے رب کے ہاں اس بات سے عاجز نہ ہوگی کہ وہ اسے آدھے دن تک خیر فرما دے۔ تو پھر اس کے بعد صحابی جو ہے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آدھے دن کی مقدار کی مدت جو ہے وہ کتنی ہے، انہوں نے کہا 500 سال۔ اب تو یہ ان کا فہم تھا اپنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر علماء نے اس 500 سال کو مسلمانوں کے 500 سال کی حکومت یا غلبے سے بھی تعبیر کیا ہے، یعنی مسلمانوں کے غلبے، یعنی ایک طرف خلفاء راشدین کا غلبہ ہے، پھر بنو امیہ کا دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پہ قبضہ ہے یا غلبہ ہے، پھر بنو عباس کا ہے، پھر فاطمیوں کا ہے، پھر اس طریقے سے 500 سال انہوں نے اس روایت کو ضعیف ہونے کے باوجود اس کا فہم اس طریقے سے بھی لیا ہے، لیکن یہ فہم کسی نے نہیں لیا کہ 500 سال بعد امت ختم ہو جائے گی۔ تو 500 سال تو کب کے گزر چکے ہیں، اگر ہم اس روایت کو صحیح بھی مان لیں اور اس کا وہی مطلب لے لیں یا اپنی مرضی کا مطلب لیتے ہوئے اس کو 1500 سال کے اندر داخل کر دیں تو وہ بھی صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ پھر اسی طریقے سے سورۃ المعارج کے اندر بھی آیت کے اندر غالباً تیسری یا چوتھی آیت 4 نمبر آیت ہے، جس کے اندر 50,000 سنہ کے ذکر ہے، یعنی 50,000 سال کے دن کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حساب سے، جو فرشتوں کے نزول کے حساب سے۔ تو اب کیا ہم اگر وہی فارمولہ لگانا ہے تو پھر اس سے ہم یہ کہیں گے کہ امت مسلمہ کو اگر ابو داؤد کی ایک روایت تو اس کو ملا کے یہاں پہ قرآن سے ملا کے ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ جناب آدھے دن کی مہلت ہے، تو آدھے دن سے مراد تو پھر 25,000 سال بنتا ہے۔ اگر معاذ اللہ میں یہ اپنی انٹرپریٹیشن نہیں دے رہا اس حدیث کے اوپر، نہ قرآن کی آیت کے اوپر جس میں 50,000 سال کا ذکر ہے، تو یہ کانٹیکسٹ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ 1,000 سال کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، سورہ سجدہ کے اندر، اور کہاں پہ 50,000 سال کا ذکر آ رہا ہے۔ دونوں کا کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا، وہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے، کس حساب سے بات ہو رہی ہے، قوموں کے عروج زوال کی بات ہو رہی ہے یا اللہ تعالیٰ کے آسمان سے زمین کے اوپر نازل ہونے والے احکامات کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ سب مسئلے بالکل اپنی جگہوں پہ قائم ہیں، مضبوط ہیں، ان کے اوپر کبھی نبی علیہ السلام نے یا صحابہ نے یہ چیز نہیں مسلمان امت کو سکھائی کہ ان روایات کی بنیاد پر یا ان قرآنی آیات کی بنیاد پر انہوں نے اس کی تفسیر اس طریقے سے بیان کی ہو کہ امت کی عمر جو ہے وہ 1500 سال ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آخری بات میں کر کے اس چیز کو ختم کرتا ہوں، پہلے میں نے یہ بتا دیا کہ قیامت کی مقدار نہ نبی علیہ السلام نے بتائی نہ اللہ کریم نے بتائی، جہاں پہ بھی قرآن پاک میں بتایا گیا کہ یہی بتایا گیا
کہ یسألونک عن الساعۃ، ٹھیک ہے، اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اللہ کو پتہ ہے اس کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام نے بھی اللہ کی طرف اس چیز کو بھیجا کہ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ بھائی جب قیامت کب آئے گی اس کی صرف آپ کو نشانیاں بتا دی گئی ہیں قرآن و سنت کے اندر، نبی علیہ السلام کی سنت کے اندر، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ آج کے دور کے اندر یہ اندازے یا یہ چیزیں لگانا شروع کر دیں کہ یہ 1000 سال بعد آئے گی یا 1500 سال بعد آئے گی یا 1400 کچھ سال کے بعد آئے گی۔ اور اس کے اوپر امام سیوطی رحمہ اللہ کا بھی موقف ہمیں قرآن و سنت سے ٹکراتا ہوا یا دیگر علماء کے جمہور سے، یعنی امت کا جمہور ایک طرف کھڑا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ امت کا جمہور کہہ لیں یا اجماعی موقف ایک طرف کھڑا ہے کہ قیامت کے آنے کا وقت حقیقی طور پہ کسی کو بھی نہیں پتہ، نہ ہی کوئی اپنی اس کے اوپر یہ دے سکتا ہے کہ 1400 1500 1600 سال کے بعد آئے گی یا 25,000 سال بعد آئے گی یا 1000 سال کے بعد آئے گی۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کچھ لوگوں نے 1000 سال کی بھی پیچھے پریڈکشنز کی ہوئی تھی کہ 1000 سال کے بعد قیامت آ جائے گی، نہیں آئی، ٹھیک ہے، یعنی اس سے یہ چیز پتہ چل گئی کہ اللہ کے پاس ہی حقیقی علم ہے قیامت کا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ کریم نے اس علم میں سے ایک، یعنی غیب کے علم میں سے یہ حصہ بھی دیا، یعنی دیکھیں نا، یہ غیب کے علم کی ہی چیزیں ہیں نا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دجال آئے گا، پھر اس کے بعد اس کے علاوہ دجال کا خروج ہوگا، پھر اس کے علاوہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر اس کے علاوہ امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہیں وہ کس طریقے سے کس کے ساتھ جنگ کر کے کس کو کیسے قتل کریں گے، کتنے سال زمین پہ رہیں گے، یہ ساری چیزیں ہمیں نبی علیہ السلام نے غیب کی خبریں پہلے سے بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ نبی علیہ السلام کو بھی ایگزیکٹ علم تھا کہ قیامت کا اور نبی علیہ السلام نے چھپایا، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جو علم بھی قیامت کے حساب سے ملا اس کا انہوں نے بڑا حصہ امت کے سامنے بیان کر دیا، جو آج ہمارے پاس ہے، جس کی بنیاد پہ لوگ اپنے اندازے لگاتے پھر رہے ہیں۔ بلکہ آخر میں یہ بات بھی کرتا چلوں، اور انشاءاللہ اس کو بات کو یہاں ختم کرتے ہیں، کافی لمبی بات ہوگی، کہ یہ جو اویس نصیر صاحب ہیں، انہوں نے پچھلے سال یا اس سال کے آغاز میں کچھ ایسی باتیں کر دی کہ لوگوں نے ان کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا کہ فلاں خواب یا فلاں چیز کی بنیاد کے اوپر انہوں نے امام مہدی کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کر دی، تو لوگوں نے ان کی بڑی سخت پکڑ کی ہوئی ہے۔ آپ اگر انٹرنیٹ پہ یوٹیوب کی دنیا میں دیکھیں گے، لوگوں نے ان کو ایکسپوز کرنے کا ایک سلسلہ پورا شروع کیا ہوا تھا، لیکن بہرحال ہم ان کے بارے میں اتنی اسٹڈی نہیں کر سکے کہ ہم ان کو کہیں کہ یہ شخص گمراہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ضال ہو گیا، مضل ہو گیا۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں ان کے بارے میں نہ ہم کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب تک ہمارے سامنے کوئی ایسی دلیل نہیں آتی تو ہم کیسے کسی شخص کو گمراہ ڈکلیئر کر دیں۔ لیکن بہرحال اس ویڈیو کے حوالے سے جو آپ نے مجھ سے شیئر کی، اس کے اوپر سوال پوچھا، اس کے اندر یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو بھائی صاحب ہیں اویس نصیر صاحب، یہ اس معاملے میں بہت زیادہ مس گائیڈڈ ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی ایسے شخص کی آپ ویڈیو سنیں تو اس سے اچھی بات اگر ملے تو آپ لے لیں، اللہ سے ڈریں۔ آپ کو نہیں پتا، کیا پتا قیامت کل ہی آ جائے، کیا پتا اللہ ایک دن کو ایسا طویل کر دے کہ اس کے اندر ہی سارے واقعات رونما ہو جائے، ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، ہم نہیں جانتے کہ کس ایگزیکٹ وقت پہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا یا دجال کا خروج ہوگا، ہم ایگزیکٹ نہیں جانتے، نہ ہی ہمیں پتہ ہے کہ ہماری موت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کب ہوگی اور پھر قیامت آئے گی، ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتہ۔ تو ہمیں اس پہ ہی رہنا ہے جو ہمیں اللہ کے رسول نے، نبی علیہ السلام کے فرمان نے بتا دیا، ہمیں اس پہ رہنا ہے۔ اور قیامت کا تو علم جو ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں ہے، یعنی صرف اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی اس قیامت کا ایگزیکٹ علم نہیں دیا، تو اس لیے ہمیں اس علم تک ہی رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا، اس کی علامات اور ان سے بچنے کی۔ تو آخر میں وہی بات میں کہہ کے ختم کروں گا، وہ جو بندے نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے سوال پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے ان سے کہا کیا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے جو اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو ہمیں بھی یہ چیز دیکھنا ہے، کیا معلوم کہ کل پرسوں، سال بعد، 10 سال بعد، 100 سال بعد، 1000 سال یا 10,000 سال بعد، کتنے سال بعد قیامت آتی ہے، لیکن ہماری قیامت شروع ہے اس دنیا کے اندر کہ ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے، ہم نے قبر میں جانے سے پہلے اس قیامت کی تیاری کرنی ہے جو قبر کی ساعت سے شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ کریم ہمیں قبر، حشر، اس کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے اور قیامت کی تیاری کرنے کے والا بنائے، بجائے اس کے کہ ہم ان بحثوں میں اپنا وقت ضائع کریں کہ قیامت میں اتنے 100 سال رہ گئے ہیں یا کتنے 1000 سال رہ گئے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔